اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ مینجمنٹ پہ کچھ اور گفتگو بھی میرا خیال ہے کہ ہم کر لیں اس سے پہلے کہ ہم کسی اور موضوع کی طرف جائیں۔ مینجمنٹ ویسے تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن میرا علم بہرحال محدود ہے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں، جو میں نے سیکھا، میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں 2-3 ویڈیوز ایک ہی نشست میں بنا لوں، چونکہ یہ انٹیگریٹڈ ٹاپکس ہیں، سو اس لیے آپ مجھے اسی حلیے میں دیکھتے رہیں گے شاید 2-3 ویڈیوز میں۔ میری معذرت اگر آپ اس کو مائنڈ کریں تو۔ میں 1 جنوری 1984 کو پہلی مرتبہ مینیجر بنا۔ میری عمر اس وقت 27.5 سال تھی اور مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی یوں کہہ لیجئے کہ 8 سال ہوئے تھے، یعنی لیٹر پارٹ آف یوں یا بلکہ 8 سے کچھ تھوڑا زیادہ سال ہوئے تھے، بٹ اینی وے دیٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ۔ مینیجر ہم بن گئے، ہمیں کمپنی نے بلایا، جس کمپنی نے مجھے مینیجر بنایا۔ میں فارماسیوٹیکل میں تھا، میں فیلڈ مینیجر ہو گیا، اور میرے ساتھ پھر ظاہر ہے کچھ ایک سیلز ٹیم مجھے مل گئی، 5 لوگوں کی میرے پاس ٹیم تھی۔ تو انہوں نے مجھے فوری طور پہ میرے اور 2-3 جو لوگ پروموٹ ہوئے تھے ان کو کراچی بلایا، ہیڈ آفس۔ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی 2 دن کا سیشن کیا، ہمیں کچھ مینجمنٹ کی، یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہم بنے تھے فیلڈ مینیجر، اس کی کچھ بیسکس انہوں نے ہمیں ایکسپلین کی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھیج دیا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت کچھ پھر واقعات ہوئے جن سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ تجربات ہوئے اور کیے، اور وہ بہت کچھ ہوا۔ پھر میں ابتدائی دور کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کر کے پھر میں دوسرے ایک اور جو بیسکلی بات کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ میری ٹیم 5 لوگوں کی تھی، جیسے میں نے کہا۔ اس میں سے پرابیبلی 2 لوگ بالکل نئے تھے، انہوں نے پروفیشن شروع کیا تھا، 3 تھوڑا ایکسپیرینس والے کچھ لوگ تھے۔ میرے جو رپورٹنگ آفیسر تھے وہ بھی لاہور میں بیٹھتے تھے، میں بھی پروموٹ ہو کے لاہور آ گیا تھا۔ اچھا جس کمپنی میں تھا اس کا ذرا ڈسپلن کا معاملہ ذرا سخت تھا جنرلی، ان کے بارے میں یہ بات مشہور بھی تھی اور یہ فیکٹ بھی تھی کہ ان کا ڈسپلن دوسری کمپنیز کی نسبت ذرا زیادہ سخت تھا۔ میرے جو رپورٹنگ آفیسر تھے وہ میرے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، کبھی کبھار کسی لڑکے کے ساتھ ڈائریکٹ بھی کام کر لیتے تھے، میڈیکل ریپرزینٹیو جن کو ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی طرح سے کام ڈیزائن ہوا کرتا تھا۔ کوئی 4-5 مہینے کے بعد مجھے 3 لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آفس میں نہیں، ہم آفس کے باہر بات کرنا چاہتے ہیں۔ خیر ہم نے ایک ٹائم طے کیا، فورٹریس میں ہم شام کو بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بڑے اچھے ہیں، بڑی آپ کی اچھی طبیعت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور لیکن آپ جو آپ کے سینئر ہیں، یعنی میرے جو رپورٹنگ آفیسر تھے، وہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں۔ لیکن ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم 3 لوگ اکٹھے ریزائن کر دیں گے تو آپ کی جاب پہ بڑا برا اثر پڑے گا، پتہ نہیں کمپنی آپ کو کیا کہے گی، رکھے گی یا نہیں رکھے گی۔ خیر یہ گفتگو انہوں نے مجھ سے کچھ دیر کی۔ میں نے کہا یار بہت شکریہ آپ کا پہلے تو کہ آپ نے اتنا کینڈڈلی یہ بات کر لی ہے میرے ساتھ، اینڈ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا، اچھے لفظ کہے، اس کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بات میں واضح کر دوں شروع میں ہی کہ جو آپ کو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ بالکل آزادی کے ساتھ کر لیجئے۔ اس بات کی بالکل فکر مت کیجئے کہ میرا کیا بنے گا، کمپنی مجھے رکھے گی، نکالے گی، میرے بارے میں کیا سوچے گی، اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اس سے آپ کے فیصلوں پہ اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ انڈیپینڈنٹلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضروری فیصلہ ہے، آپ اس حساب سے کر لیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے بنیادی طور پہ۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ذرا تفصیل میں جاتے ہیں، کیا مسائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ بہرحال وہ کچھ تفصیل انہوں نے مجھے بتائی، یہ میں نے سن لی۔ میں نے اپنے رپورٹنگ آفیسر سے بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی، مجھے اب کوئی خاص اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، کرنی چاہیے تھی مجھے، لیکن بہرحال میں نے نہیں کی۔ اس لیے کہ چونکہ بات ان کے خلاف تھی، اس لیے میں نے ان سے تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی 15-20 دن مہینے کے بعد ہماری ایک میٹنگ آ گئی، اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے کراچی سے وہ بھی آئے تھے، وہ کافی لیجنڈری شخصیت تھے۔
میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چند منٹ ایک آپ سے بات کرنی ہے. سو ہی واز کائنڈ انف. انہوں نے مجھے کسی بریک میں انہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی. میں نے بتایا جی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے اور میں نے اس کو جیسے بھی مجھے سمجھ آئی میں نے اس کو کر تو لیا ہے, لیکن میں آپ کا ایک اس پہ ایکسپرٹ اوپینین چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں غور کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے رویے میں اور جو آپ کا سینئر ہے یعنی جو میرے رپورٹنگ آفیسر تھے اس کے رویے میں بہت زیادہ فرق ہے جو لوگوں کو فیل ہو رہا ہے. اگر آپ دونوں کے رویے قریب قریب ہوں, ملتے جلتے ہوں, تو پھر لوگوں کو فرق محسوس نہیں ہوگا. سو مے بی یو آر ٹو سافٹ, مے بی ہی از ناٹ ٹو ہارڈ, بٹ مے بی یو آر ٹو سافٹ, کہ آپ بہت نرم ہیں, وہ شاید اتنا سخت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان لڑکوں کو یہ فیل ہوا کہ جی آپ تو بڑے اچھے طبیعت کے آدمی ہیں اور وہ بڑا بندہ ٹھیک نہیں ہے. بات ان کی بڑی مجھے دل کو لگی اور میں نے اس پہ سوچا اور پھر اس پہ کام بھی کیا. آگے چل کے اس پہ بھی شیئر کریں گے کہ کیا کچھ کام کیا. کتابیں مینجمنٹ پہ بہت ہیں, میں اس پہ کچھ آپ سے اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کتابوں کا. میرے جو میں نے محدود علم ہے, جو اتنا بھی میں پڑھ سکا, اور ظاہر ہے بہت زیادہ نہیں پڑھ سکا, 3 طرح کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کتابیں میں نے دیکھی ہیں. سب سے پہلی تو وہ ہیں جو لوگوں نے ایکسپیرینس کے بیسس پہ لکھی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں, جیک ویلچ ہے, اینڈی گروو ہے جو انٹل کا کو فاؤنڈر ہے, اپنے بل گیٹس ہیں, ایلن گرین اسپین ہے جو فیڈ کا بڑا عرصہ چیئرمین رہے ہیں, وارن بفے ہیں, اور کئی بڑے بڑے نام, مارک والٹرز ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ مینجمنٹ کے رول میں برسوں جنہوں نے گزارے اور اس بیسس پہ انہوں نے لکھا ہے. ان میں بھی فرق ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوکا جیسے لوگ ہیں جنہوں نے موسٹلی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر لیے ہیں, یا جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے بتا دیا, آپ نتیجہ خود ہی نکال لیجئے. کچھ جیک ویلچ ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے کیا بھی, وہ بھی بتا دیا, لیکن انہوں نے کچھ اس سے نتائج بھی نکالے اور وہ نتائج انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہاں یہ ایسے ہے اور آپ بھی اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے مینجمنٹ کی کتابوں کا جو لوگوں کے ایکسپیرینس پہ بیس ہے, تجرباتی زندگی جو ان کے جو ان کے تجربات ہیں اس پہ بیس کر کے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, اور بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں اور ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے, اور یہ الگ بات نہیں ہے, یہ بنیادی بات ہے کہ جو جیک ویلچ کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو 100% ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ جنرل الیکٹرک میں کام نہیں کر رہے, آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ شاید نہیں ہیں, یا اتنی بڑی کمپنی کو ڈیل ہی نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں تو کوئی کمپنی اس سائز کی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو آپ اس طرح ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن اس کی لرننگ کو اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے بنیادی اصولوں کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ کچھ ایک کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے والا سوچتا ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے میں یہ کر دوں, حالانکہ جو اس کتاب کی اسپرٹ ہے, جو اس میں سے اصول نکلتا ہے اس کو نکالنا چاہیے. اگر وہ نکلا ہوا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے, اگر آلریڈی کلیئرلی اس میں سے ویزیبل نہیں ہے تو اس کو پھر نکالنا چاہیے اور پھر اس اصول کو اپلائی کرنا چاہیے. تو کتابیں ضرور پڑھیے مینجمنٹ کی یہ کیٹیگری کی جو ایکسپیرینس بیس کتابیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ یہ میں ایک آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان میں کے جو اصول ہیں ان کو سمجھ لیجئے اور پھر ان اصولوں کو اپنے حالات کے مطابق کسٹمائز کر کے, تبدیل کر کے جو ان کی ضرورت ہے ان کو پھر اپلائی کیجئے, ڈائریکٹ مت اپلائی کیجئے. دوسری طرح کی جو کتابیں ہیں وہ بیسکلی وہ ہیں جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں, جس میں سے کئی ایک جو ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک انٹلیکچول ایکسرسائز کے طور پہ لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں ویسے معذرت کے ساتھ اسٹیفن کووی کی کتاب کو بھی 7 ہیبٹس اور 8 ہیبٹ کو بھی اسی میں رکھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نتیجے, جو کچھ ویلیوز, کچھ اور اس طرح کی چیزیں, اس کو انہوں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا نہیں دیکھا, پرسنلی انہوں نے اس کو مینجمنٹ کے رول میں وہ رہے نہیں رہے, لیکن بہرحال ان کی لرننگ تھی, ان کی ایک انٹلیکچول فورٹے تھا, اسٹرینگتھ تھی, لہٰذا انہوں نے اس پہ ایکسٹراپلیٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو اور اس کو ایلیبوریٹ کر کے انہوں نے ایک کتابیں لکھیں. پھر اس کو اچھی کتابیں ہیں, ظاہر ہے اس میں ایک ایسے شخص کی انٹلیکچول ایکسرسائز ہے جو واقعی جو انٹلیکچول کہلانے کا حقدار ہے. سو ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اور ان کے بارے میں جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو کور بات ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی,
کور بات بہت بڑی نہیں ہوتی، اکثر سمپل ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، لیکن چونکہ بہرحال ایک کتاب تو لکھنی ہے اور اس کتاب کے کوئی ایک سرٹن لینگتھ بھی ہوگی، کوئی ڈپینڈنگ کہ وہ 250-300 ہیں یا 400-500 پیجز کی کتاب ہے، تو اس حساب سے اس کو پھر پھیلایا جاتا ہے، تو اس میں کچھ فلرز بھی ہوتے ہیں، تو فلرز کی وجہ سے شاید آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ یہ ایکسٹرا کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر ڈیٹیل کو فالو کر لیں. سو بہتر یہ ہے کہ اس میں سے بھی جو اصل کور کانسیپٹ ہے اس کو پک کر لیا جائے اور اس کور کانسیپٹ کو اپنے حساب سے اور اپنے جو بھی آپ کے حالات ہیں اس کے مطابق اس کو تبدیل کر کے کسٹمائز کر کے ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ بھی بڑی کیٹیگری ہے، کافی لوگوں نے اس پہ بھی اس قسم کی کتابیں بھی لکھی ہیں. تیسری کیٹیگری ہے جو جب سے ملینیم شروع ہوا 2000، اس کا جو پہلا عشرہ تھا یعنی 2000 سے 2010 کے درمیان کچھ ایسی کتابیں آئیں جو باقاعدہ ریسرچ بیسڈ تھیں، یعنی بڑی لینگتھی ریسرچ لوگوں نے کی اور اس کی فائنڈنگز کو پھر انہوں نے ترتیب دی اور کتاب کی شکل دی. جیسے فار ایگزامپل گڈ ٹو گریٹ جم کالنز اینڈ کمپنی کی، اور جو پہلی اور بے شمار پاپولر ہوئی گڈ ٹو گریٹ. پھر اس کا سیکول آیا جو بلٹ ٹو لاسٹ تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ اصولاً یہ پریکول ہے، وہ بھی بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد بھی آئی ہیں ہاؤ دی مائٹی فال اور یہ اور وہ، یعنی وہ جو بنیادی ریسرچ تھی 5 سال جو انہوں نے ریسرچ کی تھی ایک پوری ٹیم بنا کے، اور ایکسٹینسو انہوں نے ڈیٹا مائننگ کی اور اس کو انہوں نے انالائز کیا ڈیٹا کو، اور یہ سارے ڈیٹا بیس تھی نا، یعنی انالیسس بیس تھی. اس سے انہوں نے جو انفرنسز نکالے اس سے انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ آبویسلی بڑی امپیکیبل ہے اس لیے کہ وہ ڈیٹا بیسڈ کتاب ہے وہ، اور انہوں نے جتنے پرنسپل سے بڑے کلیئرلی جو ان کو نظر آئے وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہیں جس کی وجہ سے کمپنیز بنتی ہیں یا نہیں بنتی یا بگڑتی ہیں بیسکلی. سو گڈ ٹو گریٹ جو لوگ بن گئے ان کا تذکرہ بھی ہے، اور جو گریٹ سے زیرو ہو گئے ان کا تذکرہ بھی ہے اس میں. اسی طرح سے جو کتاب آئی تھی گیلپ نے جو پبلش کی تھی، مارکس بکنگم نے پہلی 2 کتابیں جس کی لکھی تھیں، فرسٹ بریک آل دی رولز اور پھر سیکنڈ تھی ناؤ ڈسکور یور اسٹرینگس. یہ دونوں بھی ریسرچ بیس کتابیں تھیں. اس کی جو پہلی کتاب جب آئی تھی تو اس پہ ان کا یہ کلیم تھا کہ اس کتاب کے لیے انہوں نے 80,000 مینیجرز کو انٹرویو کیا اور کوئی 2 ملین کے قریب سٹاف کو انٹرویو کیا، اور اس کی جو فائنڈنگز تھی اس کو پھر انہوں نے باقاعدہ انالائز کر کے اور اس کے بیسس پہ وہ کتابیں پھر لکھی گئیں. اس کے اور بھی پھر بعد میں ویریئنٹس آئے ہیں اسٹرینگس بیسڈ جو ہیں، اور ابھی بھی ایک سرٹن موومنٹ چل رہی ہے. یہ ریسرچ بیسڈ بڑی ایکٹیویٹی تھی یہ بھی. اسی طرح سے جو انسیارڈ کے جو 2 لوگ ہیں انہوں نے جو بک لکھی کم اور جو خاتون ہے رینی، ان کی جو بک آئی تھی بلو اوشن اسٹریٹجی، یہ بھی ریسرچ بیس کتاب ہے. یعنی باقاعدہ انہوں نے پراپرلی کچھ آئیڈیاز کو ریسرچ کیا، کچھ آبزرویشنز انہوں نے اکٹھی کی، پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کو انالائز کیا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی یہ تھیوری ایسی ہے کہ اٹ ول اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف ٹائم، تو پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل دی. اور بلو اوشن اسٹریٹجی جو تھی وہ بڑی ہیوجلی پاپولر ہوئی اور ابھی بھی ہے. بہت ساری کارپوریٹس نے، ایون گورنمنٹس نے، جیسے ملیشین گورنمنٹ کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے یعنی ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا بلو اوشن کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں اس اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، اور کی انہوں نے کئی جگہوں پہ انہوں نے کی بھی اس کو. تو یہ ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹیز تھیں جو ساری ہوئیں. تو 3 طرح کی کتابیں ہیں، ایک ایکسپیرینس بیسڈ ہیں، ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بیسڈ ہیں، اور ایک ریسرچ بیسڈ ہیں. ساری طرح کی کتابیں پڑھیے، لیکن ہر کتاب، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے جو لفظ لکھے ہیں ان کو آ کے اپلائی کر لیں. ہر کتاب کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس میں سے پرنسپل اس کا اخذ کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو نکال لیں، فلٹر کر لیں، اور پھر اس پرنسپل کو آگے لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.